اپنے تقاریری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں مولانا اقبال احمد صاحب ریاضی حفظہ اللہ سے، استاد جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو، کہ آپ آئیں اور خواتین و حضرات کو خطاب کریں۔ مولانا اقبال احمد صاحب ریاضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ محترم سامعین و سامعات، مہمانان عظام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل قدر شخصیات، اس آرگنائزیشن کے آرگنائزر، اس کے جملہ اراکین قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح اس تنظیم کے تحت حصہ لینے والے بچے اور بچیاں قابل مبارکباد ہیں۔ مزید وہ بچیاں جنہوں نے اس میں پوزیشن حاصل کی، جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا اور کوالیفائی کیا، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ایک محنت کیا، محنت کے بعد کامیابی سے ان کو اور کامیابی کا درجہ ملا۔ میں اس وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی سننے اور سنانے کی، اور جو مسابقے عمل میں آتے ہیں، جو اس شہر کے اندر قائم ہوتے ہیں، اسلامی غیر اسلامی، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کے گارجینز، ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ابھارتے ہیں اور اس مقابلے کے اندر لے جاتے ہیں، ان کی محنت کراتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقابلے، یہ مسابقے چاہے انعامی ہو یا غیر انعامی، یہ شروع سے قائم ہو رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر نہیں، آسمان پر بھی قائم ہوئے۔ اور مسابقے اور مقابلے کیوں ہوتے ہیں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یا لیمیز اللہ الطیب من الخبیث، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اچھوں اور بروں کو، محنت کرنے والے اور سستی کرنے والے کے درمیان فرق پیدا کر دے، تمیز کر دے کہ یہ محنتی ہیں اور یہ سست اور کاہل لوگ ہیں، سستی کرنے والے لوگ ہیں، اور اس سے ایک دوسرے پر فضیلت ملتی ہے، ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں مسابقے کے اندر، اور اللہ رب العالمین جسے توفیق دیتا ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا مسابقہ آسمان پر قائم کیا، فرشتوں اور انسانوں کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصد تھا کہ یہ انسان، یہ فرشتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے،
یہ افضل ہے، اشرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقابلہ قائم کیا، کچھ چیزیں پیش کر دیں بطور الہام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ اس کا نام یہ ہے، یہ چیز فلاں ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے کیا اور کہا، اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے ناموں کو سکھا دیا، پھر پیش کیا فرشتوں کے اوپر کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے معذرت پیش کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، معذرت پیش کی اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہیں اس کا، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم ان کے نام بتاؤ، کیا کیا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ بتائے ہوئے اور الہام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ غیب کا علم صرف مجھ کو ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں روئے زمین پر انسانوں کو بسانا چاہتا ہوں، انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکی، تیری عبادت، تیری تسبیح، تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور فرشتے غضب کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے دنیا بنی تب سے، جب سے وہ ہے وجود میں کھڑے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں۔ کب تک؟ یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور جب سور پھونکی جائے گی، ان کو بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے ہوں گے تو کہیں گے کہ ما عبدناک یا رب حق عبادتک، اللہ تعالیٰ ہم نے تیری عبادت جیسی کرنی چاہیے ہم نے ویسی تیری عبادت نہیں کی۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے، زمین پہ جائیں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، لڑیں گے، لڑائیں گے ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا انی اعلم ما لا تعلمون، غیب کا علم مجھ کو ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، نہ کسی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کی بنا پر ان انسانوں کو، ان بشر کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پہلے مسابقے کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو افضلیت دکھائی، کہا کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، سب سے بہتر مخلوق ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو میرے بچوں، جو مسابقے اور مقابلے کے اندر حصہ لیتے ہیں اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ساری چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ضرور مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا تو ایک کامیاب ہوگا اور ایک ناکام ہوگا، یہ قدرت کا نظام ہے۔ دو ٹیمیں مقابلے میں اترتی ہیں، میدان میں اترتی ہیں تو محنت دونوں کی برابر۔ فٹ بال کا میچ دیکھیے، کرکٹ کا میچ دیکھیے، دونوں محنت برابر کرتی ہیں، اس میں سے ایک جیتتی ہے، ایک ہار جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ ایک نے محنت نہیں کیا، ایک نے محنت کی، بے ایمانی کیا؟ نہیں، جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہماری اس بہن نے بھی اتنی محنت کی اور ایک دوسری بہن نے تھوڑا کم محنت کی، لیکن اس کی پوزیشن آ گئی۔ جیت اور ہار کہاں سے متعین ہوتی؟ اللہ کے وہاں سے۔ اس لیے جب ہم محنت کریں، جب ہم کسی بھی کمپٹیشن کے اندر، کسی بھی مقابلے کے اندر حصہ لیں تو یہ یقین کر لیں کہ ضروری نہیں کہ ہم جیت جائیں، کتنی محنت کر لیں۔ ہمارے بچے حصہ لیتے ہیں، بڑے بڑے کمپٹیشن کے اندر جاتے ہیں اور کچھ نمبرات سے پیچھے رہ جاتے، بڑے نا امید ہو جاتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کمپٹیشن مقابلے کے ذریعے سے آپ سے دوسرا کام لے، دوسرے میدان میں آپ کو کامیاب کر دے۔
سارے لوگ ایک میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا چلانا ہے، اس لیے سب لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کامیاب ہونے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے لوگوں میں سے چن لیا، ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں۔ تو اور اسی طریقے سے جو ناکام ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اس میں کہ محنت، مشقت، تکلیف، پریشانی، علم کے میدان میں کتنی تکلیف پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، پتہ لگائیے ان بچوں سے جو بڑے بڑے امتحانوں کے اندر جو عالمی پیمانے پر یا پھر ملکی پیمانے پر، صوبائی پیمانے پر، ضلعی پیمانے پر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، مقابلے کے اندر حصہ لیتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ محنت کتنی کرنی پڑتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں جو بیان کیا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت تعلیم کے لیے اتری، معلوم کتنی محنت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کتنی مشقت اٹھانی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تنہائی، آپ کو پسند ہو گئی، تنہائی میں غار حرا کے اندر جاتے عبادت کرتے، کئی دن تک رہ جاتے تھے، تھوڑا سا کھانا لے کے جاتے، وہیں پڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر کھانا ختم ہوتا تو آتے گھر سے کھانا لے جاتے، پھر وہیں جاتے عبادت کرتے، یہاں تک کہ ایک دن وہ وقت آیا حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے جو وحی کو، جو پیغام کو لے کر کے انبیاء کے پاس آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، بیٹھے تھے غار حرا کے اندر، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے نبی اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ما انا بقاری، میں تو ایک امی ہوں، ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بہت تکلیف دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فغطنی، مجھ کو دبوچا، دبایا تیزی سے، یہاں تک کہ فبلغنی من الجہد، مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر کہا کہ اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، پڑھ نہیں سکتا، پڑھا لکھا نہیں ہوں میں۔ دوبارہ کیا ایسے ہی، پھر دبایا ان کو تیز سے، کہا کہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھے، کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر تیسری بار دبایا، کہا کہ پڑھو، نہیں پڑھ رہے تھے، کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، معلوم ہوا کتنی مشقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی۔ ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے، استاد مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے کہ بیٹے پڑھو پڑھو، یہ تمہارا سبق ہے۔ تو پہلی وحی اور پہلی آیت جو تعلیم کے لیے نازل ہوئی، یوں ہی نہیں نازل ہوئی، بڑی مشقت، بڑی تکلیف کے بعد اور بڑی پریشانی کے بعد، بڑی آزمائش کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے سکھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، اور تعلیم کے لیے محنت ہے، کتنی محنت ہوئی۔ استاد اور ایک شاگرد کے درمیان کس طریقے سے بچہ نہیں آتا ہے، سزائیں پاتا ہے، اس کے لیے اس کو سزا ملتی ہے اور اس کو ہوم ورک ملتے ہیں، مزید اس کی تکلیف بڑھتی ہے، جاتا ہے، پوچھتا ہے، لکھ کر کے لاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ تعلیمی مراحل آسان ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مقابلے اور مسابقے یوں ہی نہیں دنیا کے اندر چلتے، یہ مسابقے ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، مقابلے ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ اسلامیات کے اندر آپ پڑھیے کتنے مسابقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئے، چاہے وہ پڑھنے لکھنے کا مسابقہ ہو اور جسمانی ورزش کا مقابلہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مقابلہ کرتے، دوڑ کے مقابلہ کرتے تھے، دوڑے، مقابلہ ہوا دونوں کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ پھر دوبارہ مقابلہ ہوا دوڑ کا، اس مقابلے میں دوڑے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ھذا بتلک، کہا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے، ایک مرتبہ میں جیتا، ایک مرتبہ تم جیتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، صحابہ کے درمیان مقابلے کی جوش پیدا کیا کہ مقابلہ یہ انسان کی زندگی کے پہیے کو تیز کرتا ہے، اس کی زندگی کے رفتار کو آگے لے جاتا ہے۔
اس طریقہ کے مقابلے اور اس طریقہ کے مسابقے، چاہے وہ انعامی ہو غیر انعامی ہو، یہ انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، اس سے ایک ہمت پیدا ہوتی ہے اور بچہ تعلیم کے میدان میں اور آگے جاتا ہے۔ پھر میں اپنے ان بچوں سے، ان بچیوں سے ایک اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں دین کی روشنی میں کہ یہ جو مسابقے ہوتے ہیں، یہ جو تعلیم آپ حاصل کرتی ہیں، ان تعلیم میں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان تعلیم کے سکھانے والوں کا آپ کے اوپر ادب اور ان کا احترام ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کو تعلیم دیتے ہیں، جو آپ کو کسی بھی میدان میں سکھاتے ہیں، ان کا ادب کرو، احترام کرو، اس لیے کہ ان کے ادب اور احترام میں بڑی کامیابی ہے۔ سکندر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ اپنے مؤدب، اپنے ٹرینر، اپنے استاد کی اہمیت اور فضیلت دیتے ہیں؟ تو سکندر نے جواب دیا کہ ذاک سبب حیات الفانیہ وہذا سبب حیات الباقیہ، کہ میرے والد تو میری فنا ہونے والی زندگی کے سبب بنے، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں موت آئے گی، مر جاؤں گا، لیکن یہ استاد، اس نے مجھے ادب سکھایا، اس نے مجھے بہترین علم سے نوازا، جو انسان کی زندگی کا ایک زیور ہے، اس زیور سے مجھے آراستہ پیراستہ کیا، مزین کیا، جس کی وجہ سے میری دنیا تو دنیا، آخرت بھی میری سنبھل گئی۔ یہ آخرت کی زندگی کا فائدہ ملا مجھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، یعنی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے استاذ کو اپنے والد محترم پر ترجیح دیتے ہیں، تو انہوں نے خاص یعنی بالواسطہ بالکل صحیح اور بالکل کھلے طریقے سے جواب دیا کہ ھذا مربی الروح، ھذا مربی الجسم وذاک مربی الروح، کہ یہ میرے والد محترم تو میرے جسم کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن یہ میرے استاد جو ہیں، میرے مؤدب جو ہیں، میرے ٹرینر جو ہیں، یہ میری روح کی پرورش کر رہے ہیں، میری روح کو پالتے اور پوشتے ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں، ادب کی اور ان سکھانے والوں کے احترام کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑی جانفشانی سے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں آگے بڑھایا ہے اور اس کامیابی سے ہم کنار کیا۔ اسی طریقہ سے یہ مسابقے اور یہ مقابلے ہمارے اندر دینی شعور پیدا کرتے ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، جس علم کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ علم حاصل کر کے بچیاں بھول نہ جائیں اپنے ان سکھلانے والوں کو، اپنے ان ٹرین کرنے والے اساتذہ کو بھول نہ جائیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اور کامیابی کے ان میدان کو جب پہنچیں تو یاد کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری کامیابی کا جو ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، جو ہمیں ملا ہے، جو ہم حاصل کر کے آج کچھ بنے ہیں اور کچھ بننے جا رہے ہیں، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوا ہے۔ اور قسمت پر اپنے ایمان رکھنا، سب کی قسمت میں کامیاب ہونا نہیں ہے، کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو قسمت پر آپ کا ایمان ہو، تقدیر پر آپ کا ایمان ہو، اس آخری مرحلے پر جا کر کے اس بہترین امتحان کی مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو یہ چیز ہونا چاہیے کہ اللہ سے لو لگائیے، اس آخری پرچے اور اس آخری وقت میں جب آپ امتحان دینے کے لیے نکلیں، رات کو تو جاگتی ہیں، لیکن تھوڑا وقت اس رات کا اللہ سے لو لگا لیجئے کہ اللہ تو کامیاب کرنے والا ہے، ہم جا رہے ہیں، اپنی محنت ہم نے کر دی، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہم نے بہت کی، لیکن اللہ جب تک تو نہیں چاہے گا، جب تک تیری طرف سے کامیابی نصیب نہیں ہوگی، مقدر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ بندہ جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ رب العالمین چاہ دے، اور اللہ چاہ دے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، کامیاب ہونے سے کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی کتنی بڑی بندش ہمارے سامنے کووڈ-19 کی آئی، کتنے بچے تعلیم سے پیچھے چلے گئے اور کتنے بچوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کتنوں نے قرآن حفظ کر لیا، کتنوں نے اپنی زبانیں درست کر لیں، کتنوں نے قواعد حفظ کر لیے اور اصول و ضابطے معلوم کر لیے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے یہ اچھا وقت تھا، اللہ سے توفیق مانگی، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور اس کے اندر وہ اس وقت کے اندر اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے انہوں نے کچھ سیکھ لیا، کچھ حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے اس تنظیم کے تحت جو حفظ کا پروگرام چلتا ہے، اس میں کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اسکول اور اپنی وہ واجبی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ کیا اور ان کو مکمل کر لیا۔
بندش تھی، کہیں جانا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بچے آتے اور اس قرآن کو سیکھتے اور دعائیں سیکھتے اور حصہ لینے کے لیے، کامیابی کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے، اپنے وقت کی قربانیاں دیتے۔ تو علم حاصل کرنا اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو جہاں کہیں ہمارے ساتھ بہت سے لوازمات ہیں، کہیں شادی کی مشغولیت ہے، کہیں کچھ اور مشغولیت ہے، کہیں کچھ اور مشغولیت ہے، ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے، قربانیاں دے کر کے ہمیں اپنی کتاب، اپنے مطالعے اور اپنی اس تعلیم سے تعلق پیدا کرنا اور اس میں لگے رہنا، تو جا کر کامیابی ہوتی ہے۔ میں 2018 کا ایک کمپٹیشن کا بتاؤں مختصر سا، کہ مراکش کی ایک لڑکی جس کا نام مریم تھا، 9 سال کی لڑکی تھی، مراکش کی وہ مریم حسن امجون نامی لڑکی، جس نے 2018 جو عالمی مقابلہ دبئی کے اندر ہوا تھا، وہ 9 سال کی بچی تحدی القراءۃ العربیہ کے نام سے، کہ عربی زبان کا مطالعہ کی پڑھائی، یعنی اس کا مطالعہ ایک چیلنج، یہ عنوان تھا کہ اس کے اندر اس نے حصہ لیا۔ جب وہ کامیاب ہوئی، پہلی پوزیشن، کئی ہزار طلبہ پوری دنیا سے شریک ہوتے اور اس 9 سالہ بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ جب پوزیشن حاصل کی، امیر دبئی کے جو حاکم، امیر دبئی اسٹیج پر وہ بچی پہنچتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو، امیر دبئی اپنے رومال سے اس کے آنسو پوچھتے ہیں۔ انٹرویور پوچھتی ہے کہ بچی کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ کہا کہ خوشی کے آنسو تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ میں یہاں تک پہنچ پاؤں گی۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے اتنی آگے تک پہنچنے میں؟ تمہارے سب سے زیادہ کن کا یوگ رہا، کن کا تعاون رہا؟ کہا کہ میرے والدین کا، سب سے زیادہ تعاون میرے والدین کا تھا۔ تو بچے کا پہلا مدرسہ والدین ہیں، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ہے۔ اگر ماں کی گود اچھی ہے، تربیت یافتہ وہ گود ہے، تو یقیناً وہ بچہ بھی تربیت یافتہ ہوگا، وہ اچھا ہوگا اور تعلیمی میدان کے ہر مراحل کو طے کرتے ہوئے اوج پر پہنچے گا، اس اعلیٰ مقام کو پائے گا۔ دنیا کی رکاوٹیں اسے روک نہیں سکتی ہیں۔ تو وہ مریم نامی لڑکی اس مقابلے کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرتی۔ کہا کہ میں نے 200 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، 200 کتابوں کو پڑھا، 9 سال کی بچی ہے، 200 کتابوں کو پڑھتی ہے، اس کی تلخیص، اس کا نچوڑ نکالتی، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ اس اسٹیج پر پہنچتی ہے اور انٹرویو لینے والے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے 10,000 فالوورز ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میں اپنے فالوورز کو سب سے پہلا یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ قرات اور یہ یعنی مطالعہ، اسٹڈی کا جوش پیدا کریں، اسٹڈی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ یہ مطالعہ انسان کی زندگی کا چراغ ہے، اس کے اندھیروں کو چھانٹ دیتا ہے۔ جتنا مطالعہ کریں گے، جتنی کتابیں پڑھیں گے، اسی طریقے سے آپ کے راستے کھلتے جائیں گے۔ آپ کے سامنے علم آپ کے سامنے علم کا دریا کوزے کے اندر بند ہوتا جائے گا۔ گویا کہ علم ایک سمندر ہے اور اسے آپ اپنے کوزے کے اندر بند کر رہی ہیں۔ تو علم ایک ایسا سمندر ہے۔ تو مطالعہ اس وقت کی ایک اہم ترین چیز ہے۔ مطالعہ ہمیں اسٹڈی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنے فارغ اوقات کو انہی سب چیزوں کے اندر مشغول رکھیں، اس لیے کہ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں مختلف علوم و فنون میں ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم اپنی درسی کتابیں، اپنے اسکول کی کتابیں پڑھیں، اس کے علاوہ ہم دیگر علوم و فنون کی کتابیں مطالعے میں رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ جائے کہ ہم اپنے اوقات کو لہو و لعب کے اندر گزاریں، قربانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے یعنی اس قیمتی اوقات کو اپنی زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں مطالعہ کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بچے اور بچیاں یعنی علم کے میدان میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محنت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو ان کو کامیابی سے ہمکنار کر۔ اللہ رب العالمین جن بچوں نے اس مسابقے کے اندر حصہ لیا، اللہ رب العالمین تو ان کے لیے ترقی کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین تو ان کے والدین کے لیے ان کی تعلیم کو، ان کا ثمرہ، ان کے لیے ثواب اور درجے اور حصول نیکی کے درجہ بنا اللہ رب العالمین، اور ان کے والدین کے لیے ان بچوں کو اللہ رب العالمین درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور یہ بچے جو کل کے چراغ ہیں، کل کے مستقبل کے چراغ ہیں، اور یہ آج اگر ہم ان کو
ان کو ایندھن نہیں دیں گے, ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے, تو پھر یہ ٹمٹماتے چراغ بجھ جائیں گے اور ہمارا فیوچر مستقبل اندھیرا ہو جائے گا. اس لیے ضرورت ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو, تعلیم میں آگے بڑھو. وہ انسان ملک عرب میں پیدا ہوتا ہے اور کلکتہ کی سرزمین کے اندر آ کر کے آنکھ کھولتے پلتے بڑھتے ہیں 18 سال کی عمر میں. فراغت کے بعد وہ ان کے والد ان کو دے دیتے ہیں کہ پڑھاؤ بچوں کو. وہ اتنا بڑے مفکر جنہوں نے ملک کی بانگ ڈور اور ملک کے اندر کی سیاست کے بانگ ڈور بھی سنبھالی, اور کتنے طریقے سے اور کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان بھی دیا کہ علم کے میدان میں آگے بڑھو. ضرورت ہے ہمیں ہمارے بچے اور بچیوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی, اس لیے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی محنت پر فخر نہ کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. کمپٹیشن صرف کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن کو اگر ہم کمپٹیشن کی طرح لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. راحت اندوری نے کہا تھا طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. اگر ہم کسی کمپٹیشن میں ہمارا کسی سے مقابلہ ہے, ہم سے جو آگے ہے وہ 10 گھنٹہ پڑھتا ہے تو ہمیں 12 گھنٹہ مسلسل پڑھنا ہوگا. پھر جب کمپٹیشن کا دن آئے گا تو ہمیں جان ماز بچھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین آپ نے جتنی قوت دی تھی, جتنی طاقت دی تھی, جتنی صلاحیت دی تھی, ان تمام کو میں نے استعمال کیا. اب کامیابی اور ناکامی تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ مجھے کامیاب بنا.